قیامت کی 3 قسم کی نشانیاں ہمارے سامنے آئیں۔ ایک وہ جو قدر دور ہیں، دوسری وہ جو قدر قریب ہیں، اور تیسری وہ جو سب سے زیادہ قریب ہیں۔ ان 3 قسم کی نشانیوں کے بعد اب ہم آج کی اس نشست میں دجال کے حوالے سے کچھ ضروری گزارشات یا معاملات جو ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، دجال یہ ایک لفظ ہے، اس کا مادہ ہے، یعنی جس مادے سے یہ لفظ بنا ہے وہ دال، جیم اور لام ہے۔ دجل اس کا معنی فریب، مکاری، دھوکہ دہی، ہاں جی، یہ اس کا معنی ہے۔ چھپانا اس کا معنی ہے، لپیٹ دینا اس کا معنی ہے۔ دجال کو بھی دجال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حق پر باطل کو غالب کر کے باطل کے ذریعے سے حق کو چھپا دے گا۔ اپنی مکاری، شعبدہ بازی، فریب کاری کی وجہ سے، اپنے مکر اور دجل کی وجہ سے حق کو چھپا دے گا۔ حق چھپ جائے گا، باطل ظاہر ہوگا، باطل غالب ہوگا، اس لیے اس کو دجال کہتے ہیں۔ دجال کیا ہے؟ انسان ہے یا کوئی اور مخلوق؟ یہ دوسری بات۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ دجال تخلیق کے اعتبار سے انسان ہی ہے۔ تیسری بات، دجال کون ہے؟ اس بارے میں چند ایک مشہور اقوال ہیں۔ پہلا قول دجال کے حوالے سے یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں نے، جن جنات نے یہ جو ہیکل سلیمانی ہے، جس کو یہود بہت زیادہ اس کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، اس عمارت کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اور وہ جو ارض مقدس ہے، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ہیکل سلیمانی ہے، اور انہی بنیادوں کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کر رکھا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ مسجد اقصیٰ کی دیواروں کو توڑ رہے ہیں، اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں اپنی سمت سے، اسرائیلی طرف سے۔ یہ تھوڑا سا میں نے ایک اشارہ دیا ہے تاکہ آپ بات سمجھیں۔ یہود کا کہنا یہ ہے کہ جو دجال ہے وہ اصل میں ہیرم آبیف ہے، جس کو صخر آصف بھی کہتے ہیں، صخر آصف بھی کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ بنیادی طور پر ان معماروں کا سربراہ ہے جن کی تعداد 9 تھی، اور انہوں نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا تھا۔ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے والے 9 بڑے معمار، ان کا جو سربراہ تھا، جس کو آپ ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں، یہ ہیرم آبیف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ وہی شخص ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سامری جادوگر ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہے، اور اس کا نام بھی بعض حضرات نے موسیٰ ہی لکھا ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس موجود جو زیور تھا، اس زیور کو موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد اکٹھا کیا، پگھلایا، اور اس کو ایک بچڑے کی صورت بنا دی، اور پھر اس میں وہ مٹی ڈالی جو اس نے جبرائیل امین کے گھوڑے کے پاؤں کی سموں سے اٹھ رہی تھی، اس کو اٹھایا، ڈالا، اب وہ بول پڑا۔ اس نے اس بچڑے کو لوگوں کا معبود قرار دیا تھا۔ یہی سامری جادوگر کہلاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دجال وہی سامری جادوگر ہے۔ اب یہ 2 قول آپ کے سامنے آ گئے، پہلے ان کی تردید یا تحقیق کر لیجئے۔ سامری جادوگر یہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نمبر 1، سامری کانا نہیں تھا، دجال کانا ہوگا۔ نمبر 2،
سامری کہیں قید نہیں ہے، جبکہ دجال صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ نمبر 3، سامری کسی دریا کی طرف نہیں گیا تھا، بلکہ سامری جنگل کی طرف گیا تھا، ویرانے کی طرف گیا تھا، لہٰذا سامری جو ہے اس کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، ہیرم آبیف، یہ بھی اس کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 اس لیے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہیرم آبیف یہ جن تھا، تو دجال تو جن نہیں ہے، وہ تو انسان ہے۔ نمبر 2، ہیرم آبیف مر گیا تھا اور اس کا مرنا سب کے سامنے تھا، جبکہ دجال ابھی مرا نہیں ہے۔ ہاں وہ پیدا ہو گیا ہے، وہ ظاہر ہوگا، مرا نہیں ہے، لہٰذا یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ یہ ہیرم آبیف ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دجال کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ وہ مرا ہوا زندہ ہوگا، بلکہ اس کے بارے میں یہ کہ وہ پیدا ہو چکا ہے، کہیں قید ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، یعنی اس زنجیروں سے نکلے گا یا دریا سے نکلے گا، قید سے نکلے گا۔ اب قید سے نکلنا اور بات ہے، مردہ سے زندہ ہونا اور بات ہے، لہذا ہیرم آبیف بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا قول جو بہت سارے لوگوں کا ہے، اور وہ کردار اور اعمال کے لحاظ سے اس بات کے قائل ہیں کہ دجال امریکہ ہے۔ دجال کیا ہے؟ امریکہ ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ امریکہ بھی مسلمانوں کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے، کافروں کو دوسری نگاہ سے دیکھتا ہے، گویا اس کی یہ ایک آنکھ استعمال کرتا ہے، ان کے لیے ایک آنکھ، ان کے لیے دوسری۔ اسی طریقے سے اس کے کرنسی نوٹ کے پیچھے ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، تکون کا نشان موجود ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ جو امریکہ ہے یہ اپنے نظریات کے اعتبار سے، اپنی تہذیب کے اعتبار سے یہ ایک تہذیب کا قائل ہے، اور وہ ہے مادیت پرستی، دنیا پرستی، اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس مادیت پرستی کو ایک آنکھ کہا گیا ہے، وہ ہے یہ کانا ہے، آخرت کے اعتبار سے کانا ہے، روحانیت کے اعتبار سے ہاں جی کچھ نہ کچھ دیکھ رہا ہے، صرف دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تہذیب کو، کسی کلچر کو دجال نہیں کہا، بلکہ شخص کو دجال کہا، ایک مخصوص شخص کو دجال کہا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیے کہ مدینہ منورہ میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آ کر کے خبر دی کہ فلاں گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے 2 آنکھوں کے بجائے ایک آنکھ ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بلا توقف اٹھے، آپ چل پڑے، صحابہ آپ کے پیچھے، اور آپ نے جا کر کے، روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جا کر کے کھڑکی سے، درز بنی ہوئی تھی یا تھوڑا سا ایسے 2 لکڑیوں کے درمیان میں حصہ تھا، آپ نے اس میں سے خوب جھانک کر کے دیکھا، پہلے غور سے دیکھا، پھر غور سے دیکھنے کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے اور آپ نے اس کو اچھی طرح بچے کو دیکھا، پھر فرمایا یہ وہ نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ تہذیب نہیں ہے، یہ کسی کلچر کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی شخصیت کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شخص کون ہے، اس کے خد و خال کیا ہے، اس کا شخصی خاکہ کیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں اس کی پہچان کروائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص بھاری برکم جسم کا مالک ہوگا، سرخ اس کی رنگت ہوگی، اس کے چہرے پر، پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، جس کا معنی کفر ہے، کافر ہے، اور اس لفظ کو، یعنی اس کافر کے لفظ کو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھا ہوا ہے یا نہیں ہے، لکھنا پڑھنا جانتا ہے یا نہیں جانتا، اپنی جو بصیرت ہے اس سے وہ پہچان لے گا کہ یہ کاف فا را لکھا ہوا ہے، اور اس لفظ کو کوئی کافر نہیں سمجھ سکے گا، اس لفظ کو کوئی کافر نہیں پڑھ سکے گا، خواہ وہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہو، دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی کا پڑھا ہو، وہ اس لفظ کو نہیں پڑھ سکے گا۔ یہ عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کرشمہ ہوگا کہ صرف اسے پکے ایمان والا ہی پہچان سکتا ہے، جو مغرب زدہ ہوگا، جو طاغوتی طاقتوں کا لے پالک ہوگا،
برائے نام مسلمان ہوگا وہ بھی نہیں پہچان سکے گا، پکا مومن اس کو پہچان سکتا ہے۔ پھر فرمایا اس کی ایک آنکھ جو ہوگی وہ اپنے خد و خال کے اعتبار سے جسم پر ایسے ابری ہوئی ہوگی جیسے کہ کوئی موٹا انگور کا دانہ لٹک رہا ہو، یعنی گویا اس کی آنکھ لٹک رہی ہوگی، اور یک چشم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کانا بھی ہوگا، یعنی پوری طرح دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زندگی کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اس کی زندگی 40 دن کی ہوگی، دنیا میں آنے کے بعد 40 دن جیے گا، اور اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، یعنی پہلے دن میں اس کی سفر کی رفتار 1 سال جتنا سفر طے کرنے کی ہوگی، دوسرے دن یہ 1 ماہ جتنا سفر طے کرے گا، اور تیسرے دن 1 ہفتے جتنا، اور پھر اگلے 37 دن یہ معمول کے مطابق سفر کرے گا۔ دنیا کا کوئی صحرا، کوئی پہاڑی ایریا اور کوئی میدانی ایریا اس سے بچے گا نہیں، ہر خطے میں یہ جائے گا۔ اس کے ساتھ 2 قسم کی نہریں ہوں گی، ایک نہر کو یہ جہنم کہے گا اور دوسری نہر کو یہ جنت کہے گا۔ جو اس کی جہنم بیان کردہ نہر ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ حقیقت میں جنت سے مراد یہ کہ وہ اگر کوئی آدمی اس جہنم والی نہر میں کود پڑے گا تو وہ گویا جنت میں جائے گا، یعنی جس کو وہ جہنم میں ڈالے گا اسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا، اور جس کو یہ خوش ہو کر کے جنت والی نہر میں ڈالے گا گویا کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے کیا ہے، جہنم کا فیصلہ آ جائے گا۔ اس شخص کے پاس احادیث مبارکہ کی روشنی میں رزق اور دولت کی بہتات ہوگی، یہاں تک کہ اس کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ یہ الفاظ روٹیوں کے پہاڑ کا مطلب یہ ہے کہ خوب وافر مقدار میں غلہ غذائی اجناس اس کے دسترس میں ہوں گی۔ زندگی اور موت اس کے دسترس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ اس میں تھوڑی دیر بات کرتا ہوں۔ بارش برسانا، بارش روک دینا اللہ تبارک و تعالیٰ عرضی طور پر اس کے دسترس میں دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قحط سالی، خشک سالی اس کے کہنے پر یا زرخیزی اس کے کہنے پر نظر آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سواری کے حوالے سے فرمایا کہ یہ گدھے پر سواری کرے گا اور اس کے گدھے کے 2 کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، ایک ہاتھ یہاں سے لے کر یہاں تک 40 ہاتھ کا جو ہے 2 کانوں کے درمیان فاصلہ ہوگا، گویا 2 پروں کے درمیان کا جو حصہ ہے اس میں 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی تیز رفتار سواری جو کہ طیارہ یقیناً ہوگی، یہ وہ سواری نہیں جسے ہم دنیا میں خچروں کی، گھوڑوں کی یا گدھوں کی یا اس طرح کی جو گاڑیوں کی سواری کہتے ہیں، یہ اس طرح کی سواری نہیں، کیونکہ وہ ایک دن میں 1 سال کا سفر طے نہیں کر سکتی۔ ایک دن میں 1 سال کا سفر طے کرنے کے لیے کوئی خاص مخصوص طیارہ ہوگا جو شاید تیار نہیں ہوا، تیار ہوگا، جس پر یہ سوار ہو کر کے ایک دن میں 1 سال کا سفر طے کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جب خروج کرے گا تو عراق اور شام کے درمیانی راستے میں نمودار ہوگا۔ اس کے ساتھ چلنے والے ابتدائی طور پر 70,000 یہودی ہوں گے۔ کتنے جی؟ 70,000 یہودی ہوں گے، اور ایرانی چادریں انہوں نے اوڑھ رکھی ہوں گی۔ پھر اس کا ساتھ دینے والے سیہونی ہوں گے۔ سیہونی کہتے ہیں ان لوگوں کو جو یہودی تو نہیں ہوتے لیکن یہودی نظریات کے حامل ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی اور مسلم ممالک میں بھی بہت سارے مسلمان یہودی ذہنیت کے مالک ہیں۔ بلکہ شاید میں آپ کو ایک لفظ کہوں، آپ حیران ہو جائیں گے، ایک بات کہوں، اس حج کا خطبہ نہیں، پچھلے سال حج کا جو خطبہ جس شخص نے دیا ہے، وہ شخص اگر اس کے نظریات اور اس کے افکار کو دیکھا جائے، یہ جو خطبہ حج جس نے دیا تھا، جو حج کا امام تھا پچھلے سال، وہ شخص صہیونیت پسند تھا اور وہ آل ابراہیم کا قائل ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے اس کے نظریات ہیں کہ وہ یہود
مسلمان اور عیسائی سب کو ایک سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کینوں میں کوئی فرق نہیں ہے، درجے کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، رتبے اور مقام کے اعتبار سے ان تینوں میں کوئی فرق نہیں. اسی لیے وہ کلیسا بھی جاتا ہے، اسی لیے وہ یہودیوں کے جو مذہبی عبادت خانہ ہے اس میں بھی وہ گیا ہے، اور وہاں جا کر کے باقاعدہ ان کے طرز اور ان کے انداز کے مطابق اس نے سارے معاملات بھی کیے، ریکارڈ پر موجود ہے. بہرحال اس طرح کے لوگ بہت سارے ہیں جو علماء کے روپ میں بھی ہیں، صوفیاء کے روپ میں بھی ہیں، سیاستدانوں کے روپ میں بھی ہیں، مذہبی پیشواؤں کے روپ میں بھی ہیں، مختلف روپ انہوں نے دھار رکھے ہیں. لیکن بنیادی طور پر وہ صہیونی یعنی یہودیوں کے نظریات اور افکار کے حامل لوگ ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی ابتدائی طور پہ پیروی کرنے والے 70,000 یہودی ہوں گے، ایرانی چادریں اوڑھ رکھی ہوں گی، پھر اس کا ساتھ دینے والے صہیونی ہوں گے، اور یہ کثیر تعداد میں ہوں گے. 70,000 یہودی ہوں گے، گویا تعداد تھوڑی ہوگی، لیکن صہیونی ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. پھر یہ آگے بڑھیں گے اور مسلمان جبل دخان، یہ ایک مقام ہے دمشق کے پاس، اس مقام کی طرف مسلمان دوڑتے ہوئے جائیں گے اور یہاں پہنچیں گے. شام کا وقت ہوگا، یہی اسی پہاڑ پر اسی درے میں مسلمان جو ہے وہ محبوس ہو کر کے رہ جائیں گے. تعداد بہت کم ہوگی، بہت تھوڑی ہوگی مسلمانوں کی. یہ آپ اندازہ کر لیجئے آج مسلمانوں کی مسلمان نام کے لوگوں کی تعداد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے مذہبی اعتبار سے، لیکن اس وقت مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوگی. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو افکار اور نظریات ہیں یہ اصل ہے، اور یہ افکار اور نظریات ظاہر ہوتے ہیں کب؟ جب اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. پھر انسان اپنے افکار اور نظریات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس ڈگر پہ چلنے والا آدمی ہے، کس سمت اور کس رخ پہ چلنے والا آدمی ہے، وہ حق کے ساتھ چلنے والا ہے یا باطل کے ساتھ چلنے والا. چنانچہ یہ تمام لوگ مسلمان اس جبل دخان کے پاس پہنچیں گے اور یہاں پہنچ کر کے یہ پڑاؤ ڈال لیں گے. رات گزرے گی، صبح فجر کے وقت آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دمشق کی جامع مسجد میں، اور آپ کا نزول ہوگا اور آپ یہاں اتر کر کے یہاں فجر کی نماز میں امامت کروائیں گے. اور اس کے بعد آپ اہل اسلام کو مخاطب کر کے کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں بزدل ہو گئے ہو، کیوں اپنے ایمانی قوت کو تم نے جو ہے وہ بٹھا دیا ہے اور پسماندہ کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے. ایک زبردست قسم کی جوشیلی، ولولہ انگیز اور برانگیختہ کرنے والی تقریر اور جہاد پر ترغیب دینے والی ایک تقریر فرمائیں گے. اور اس تقریر کے نتیجے میں پھر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یعنی مسلمانوں کے ساتھ میدان میں نکلیں گے اور دجال کا مقابلہ کریں گے. دجال اور مسلمانوں کی یہ مڈ بھیڑ ہوتے ہوتے یہاں تک کہ دجال پہنچ جائے گا مقام لد پر. مقام لد یہ ارض شام میں ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جس پر آج بھی ایک چھوٹی سی عمارت اور کمرہ بنا رکھا ہے. یہودیوں نے پوری تیاری کر رکھی ہے، احادیث مبارکہ کے عین مطابق وہ اپنے پورا اسٹرکچر انہوں نے تیار کر رکھا ہے. صرف وہ جو دجال کی ایک شخصیت ہے نا، دجال کا ایک خاکہ ہے، اس کے نمودار ہونے کی دیر ہے، باقی یہودی پوری طرح تیاری میں ہے. اچھا، اب مقام لد پر آ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد تمام غیر مسلم لوگوں کو، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو قتل کریں گے. یہاں تک کہ ان عیسائیوں کو بھی قتل کریں گے جو شراب نوشی کے قائل ہوں گے، جو خنزیر کھانے والے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام انہیں قتل کریں گے. یہودی پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، کسی درخت کی اوٹ میں جگہ پائیں گے، ایک مخصوص درخت جس کی اس وقت آبیاری کر رہے ہیں اسرائیل کے اندر یہودی بہت زیادہ مقدار میں، اس درخت کے پیچھے یہ چھپیں گے اور ان کا خیال یہ کہ یہ درخت ہمیں بچائے گا. لیکن اللہ کی قدرت ایسی کہ جب یہ درختوں کے پیچھے چھپیں گے، کسی پتھر کے پیچھے چھپیں گے، پتھر آواز دے کر کے مسلمان کو کہے گا کہ اے مسلم میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. درخت کہے گا کہ اے مسلمان ادھر توجہ کر، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اور وہ تلوار لے کر کے آگے بڑھیں گے اور یہودی کو قتل کریں. پہلے یہودی مر جائیں گے، پھر یہودیوں کے ساتھ ان کے نظریات کے حامل لوگ جن کو صہیونی کہا جاتا ہے وہ مر جائیں گے، اور یوں ساری کی ساری دنیا مسلم دنیا ہوگی. اب کوئی کافر نہیں ہوگا. اب تھوڑا سا بیک کی طرف جائیے.
پیچھے کی طرف جائیے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کہ اس کے پاس 2 قسم کی نہریں ہوں گی. ایک کو وہ جنت کہے گا, ایک کو وہ جہنم کہے گا. جو جنت ہوگی حقیقت میں وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا, جو جہنم ہوگی حقیقت میں وہ اس کی وہ اپنا جنت کی طرف بلایا جائے گا. یاد رکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو کچھ چیزوں کی دسترس دے رکھی. یہ بنجر زمین کو کہے گا سرسبز ہو جا, ہو جائے گی. مردہ کو کہے گا زندہ ہو جا, ہو جائے گا. زندہ کو کہے گا مر جا, ہو جائے گا. بارش آسمان میں بالکل دھوپ اور کڑکدار دھوپ, لیکن کہے گا بارش برس جائے, برس جائے گی. کہیں کا کو بادل نظر آئیں گے, فوراً کہے گا بادل چھٹ جاؤ, چھٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. یہ سب کچھ کیوں؟ اور کیجیے گا. 3 قسم کی چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیجیے. ایک کا نام معجزہ ہے, دوسرے کا نام کرامت ہے, تیسرے کا نام استدراج ہے. معجزہ, کرامت, استدراج, یہ تینوں میں فرق کیا ہے؟ معجزہ اور کرامت یہ دونوں ما فوق الاسباب, ما فوق الاسباب, اسباب سے ماورا, اسباب نہیں ہے, اسباب سے ماورا. اسباب کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے آپ یہاں چھت ہے, چھت سے کوئی چیز نکال نہیں سکتے. ہاں چھت کے اندر کوئی چیز پوشیدہ ہو, آپ توڑ کر کے نکالیں, یہ اسباب کے ذریعے سے آپ نے نکالا. ہتھوڑی چلائی, سیمنٹ کو توڑا, اندر سے چیز کو نکالا. ایک یہ کہ اس میں ہے کچھ نہیں. آپ یہاں سے کہیں کہ یہاں سے مجھے پانی 1 گلاس مل جائے اور چھت سے 1 گلاس پانی آپ کے پاس آ گیا, تو یہ اسباب سے ماورا ہے. ایسا ہونا جو اسباب سے ماورا چیز ہو. انگلی سے چاند کبھی ٹکڑے نہیں ہوتا, لیکن ایک ذات ہے جس نے انگلی سے یوں اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. انگلیوں سے کبھی پانی نکلتا نہیں ہے, لیکن ایک ذات ہے جس نے انگلیاں پانی میں ڈالی, باہر نکالا, اور پھر انگلیوں سے 5 انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو گئے. دریاؤں میں کبھی راستے نہیں بنا کرتے, لیکن ایک شخص ہے جس نے دریا میں جو ہے وہ ہسا مارا ہے. 1 نہیں 2 نہیں 12 راستے بن گئے ہیں, اور راستے بھی اتنے زبردست کہ اس راستے کے لوگ اس راستے والوں کو, یہ ان کو, اور 12 کے 12 راستے پر مشتمل جو چلنے والے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے شیشے میں سے ایک دوسرے کو دیکھ. آگ میں کبھی کوئی کھاتا پیتا نہیں ہے, اسباب کے درجے میں. اسباب ایسے نہیں ہے کیونکہ آگ انسان کو جلاتی ہے, لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ جسے آگ میں ڈالا گیا تو وہ وہاں پر کھا پی رہی ہے. تو یاد رکھیے یہ جو کام ہوتے ہیں انسان کے ہاتھ پر صادر, یہ 3 طرح کے ہیں. یا وہ معجزہ ہے, یا وہ کرامت ہے, یا استدراج ہے. اگر نبی ہوگا تو اس کام کو ہم معجزہ کہیں گے, ٹھیک ہے, وہ نبوت کی دلیل ہوگی. نمبر 2, اگر وہ ولی ہے, ولی سے مراد مومن ہے, مسلمان ہے, عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے سچا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ خانقاہ میں بیٹھنے والا ہو, ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا صوفی ہو, ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے اس کے قصیدے اور اس کی کہانیاں ہوں, اس کی حکایتیں مشہور ہوں. نہیں, کوئی بھی آپ میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ہاں ولی ہوں گے, اور جن کے ہاتھ پر کوئی کام بھی ایسا صادر ہو سکتا ہے جو ما فوق الاسباب ہو. آپ منہ سے کوئی بات کہیں اور وہ بہو پوری ہو جائے, جبکہ اس کے آثار نظر نہ آتے ہوں, یہ بھی ما فوق الاسباب ہے. بات میں آ رہی. تو اب اگر کوئی آدمی آپ میں سے پورے عقیدے اور ایمان کے ساتھ کسی دریا میں قدم رکھتا ہے اور دریا کا پانی اس کو کچھ نہیں کہتا, تو یہ آپ کی کرامت ہے. آپ مومن ہیں, ٹھیک ہے. تو کرامت کے لیے مومن ہونا شرط ہے, معجزے کے لیے نبی ہونا شرط ہے. گویا نبوت کے لیے معجزہ دلیل ہے. لیکن یاد رکھیے دوسرا, کرامت میں فرق سمجھ لیجئے. کرامت ولایت کے لیے دلیل نہیں ہے, کرامت دلیل نہیں ہے. کرامت ایک نشانی کہہ سکتے ہیں آپ, کرامت حق کہہ سکتے ہیں, کرامت کو سچا کہہ سکتے ہیں, لیکن کرامت کو ولی کے لیے ضروری نہیں کہہ سکتے. دلیل وہ ہوتی ہے جو لازمی ہو, ٹھیک ہے. تو گویا کرامت ولی کے لیے ضروری. بہت سارے اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کی حقیقتاً بظاہر کوئی کرامتیں نہیں ہیں, تو اب اگر ان کی کرامتیں نہیں ہیں تو کیا وہ ولی نہیں ہیں؟ ولی ہیں, وہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. اب تیسرا لفظ ہے استدراج. استدراج کہتے ہیں کہ کسی باطل, کافر, فاسق, فاجر, لعین, مرتد, زندیق, بدبخت, جو الفاظ بھی آپ کہیں, اس میں سارے 30 کے 30 دجال آ جاتے ہیں, ان لوگوں کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام صادر ہو جائے جو خلاف عادت ہو,
خلاف فطرت ہو، خلاف اسباب ہو، ما فوق الاسباب ہو، اگر کوئی کام ان کے ہاتھ پہ صادر ہو جائے اور وہ حقیقتاً بندہ کافر ہو، مرتد ہو، عقیدے کے اعتبار سے درست نہ ہو، اعمال کے اعتبار سے درست اعمال والا نہ ہو، تو یاد رکھیے کہ وہ استدراج ہوگا، وہ کرامت نہیں ہوگی۔ آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے جو کلین شیو ہوں گے، نشہ کرتے ہوں گے، نماز کے قریب بھی نہیں جاتے، تین داری ان میں کوئی چیز نہیں، لیکن ان کے کہنے سے بعض اوقات مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، ان کے شف کرنے سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، ان کے شف کرنے سے کوئی آدمی لنگڑا ہو سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، ان کے شف کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی ولایت ہے، بڑی کرامت ہے۔ یہ کرامت نہیں ہے، مسمرزم بھی ہو سکتا ہے، جادو بھی ہو سکتا ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، استدراج بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے یہ بات ذہن میں۔ تو جو دجال ہے اسے اللہ کی طرف سے ایک مہلت، استدراج ایک خاص قسم کی مہلت ہے، ایک خاص مدت تک کی مہلت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، اور اسی مدت کے اندر رہتے ہوئے وہ یہ سارے کام کرے گا۔ اب اس کی کمزوری کا ایک پہلو میں آپ کے سامنے عرض کروں، اس کی کمزوری کا ایک پہلو یہ ہے، ایک شخص کو یہ کہے گا کہ تو مجھے خدا مان، وہ کہے گا نہیں مانتا، یہ کہے گا میں تجھے مار دوں گا، کہے گا مار دے، وہ مار دے گا، کہے گا مر جا، وہ مر جائے گا۔ اب وہ آدمی مر گیا، مرنے کے بعد لوگوں سے کہے گا دیکھا میں نہ کہتا تھا میں خدا ہوں، میں خدا ہوں۔ تو کچھ لوگ اس میں سے کہیں گے اگر تو خدا ہے تو زندہ کر کے دیکھا، تو یہ اسی مرے ہوئے آدمی کو کہے گا زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جائے گا، وہ زندہ ہو جائے۔ اب وہ جب وہ زندہ ہو گیا تو خود اس کو کہے گا کہ دیکھ میں نے تجھے موت کے گھاٹ اتارا، میں نے تجھے زندگی دی، بتا میں رب ہوں کہ نہیں ہوں۔ اب وہ پتہ جو کیا جواب دے گا، وہ جواب دے گا کہ اب مجھے اور پختہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ پہلے اللہ نے اس کو ایک دسترس دی، ایک استدراج دیا کہ وہ مار دے گا پھر زندہ بھی کرے گا، لیکن اب اس سے وہ حالت چھین لیں گے، وہ مہلت چھین لیں گے، وہ استدراجی کیفیت چھین لیں گے۔ اب یہ غصے میں آ کر اس کو کہے گا مر جا، وہ نہیں مرے گا، وہ نہیں مرے گا۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ شاید اللہ اس کے ہاتھ پر جس زمانے میں قحط سالی میں بارش برسوائیں گے وہ بارش حقیقی بارش نہیں ہوگی، وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوگا، جادو ہوگا، مسمرزم ہوگا، لیکن لوگوں کو نظر آئے گا کہ وہ بارش ہے۔ بہرحال تو یہ اس دجال کا ایک شخصی خاکہ ہے جو آپ کے سامنے آیا۔ اس کو اور میں بہترین طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے ایک حدیث عرض کرتا ہوں اور بیان کرتا ہوں، عرض نہیں بیان کرتا ہوں، حدیث کو کبھی عرض کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، حدیث تو بیان کی جاتی ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور کچھ آپ کے چہرے پر بشاشت یعنی خوشی کے آثار تھے۔ فرمایا لوگوں قریب قریب آ جاؤ، لوگ قریب آ گئے۔ فرمایا میں نے تمہیں اس لیے نہیں جمع کیا کہ میں تمہیں کوئی خوشخبری سناؤں، اور اس لیے بھی نہیں جمع کیا کہ تمہیں کو ڈراؤں، بلکہ تمہیں میں بتاؤں کہ میں جو تمہیں کہا کرتا تھا نا دجال 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 کے بارے میں، اب سنو میں تمہیں ایک شخص کا واقعہ سناتا ہوں۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ پہلے غیر مسلم تھے، مسلمان ہو گئے، مسلمان ہوئے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا۔ اب وہ واقعہ اللہ کے نبی خود سناتے ہیں کہ میں تمیم داری پہلے غیر مسلم تھا، مسلمان ہو گیا، اس نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا۔ کیا واقعہ سنایا سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمیم داری کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اور میرے ساتھ 30 کے قریب لوگ ہم بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے اور دریا میں طغیانی ہوا کی موجیں اور لہریں بہت بلند ہو رہی تھیں، یہاں تک کہ دریا کا اپنا سمندر کے اندر جو بحری جہاز ہے اس کا رخ کس سمت مڑا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ چلتے 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 ہم ایک جزیرے کی طرف نکل پڑے، یعنی دریا کے ایک طرف جہاں خشک خطہ ہو اس کو جزیرہ کہتے ہیں پانی کے درمیان۔ تو کہنے لگے کہ ہم اس خطے جزیرے کی طرف آگے بڑھے اور جب اس کے قریب پہنچے تو ہم جزیرے میں جا کر داخل ہو گئے۔ اب جب جزیرے میں داخل ہوئے، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث صحیح۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم اس جزیرے میں داخل ہوئے، ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق، یعنی ایک
ایک جانور آپ اس کو کہہ لیں، انہوں نے جانور کا ہی لفظ استعمال کیا. ایک جانور ہم نے دیکھا اس کے پورے جسم پر بال ہی بال ہیں، نہ اس کا آگا نہ اس کا پیچھا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا منہ کس طرف ہے، اس کی پشت کس طرف ہے، اتنے بال ہیں. تو ہم نے آگے بڑھ کر اس سے کہا تیرا ناس ہو، یعنی تو ہلاک ہو جائے، تو کون ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام جساسہ ہے، یا میں جساسہ ہوں. جساسہ کا معنی جاسوس، میں جاسوس ہوں. چلو آپ میرے ساتھ چلو، وہ خانقاہ ہے اور خانقاہ میں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے. ہم 30 کے 30 لوگ اس کے پیچھے چل پڑے، اور اب ہمیں ڈر اور خوف محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں وہ شیطان تو نہیں، کہیں وہ شیطان تو نہیں. ظاہر ہے مشرکین بھی شیطان کا ایک تصور سمجھتے تھے. اچھا، کہتے ہیں جب ہم اندر داخل ہوئے اور ایک گہری جگہ میں داخل ہوئے، وہاں پر ہم نے جا کر کے کیا دیکھا کہ ایک تخت لگا ہوا ہے، اور اس تخت کے پاس یا ایک جگہ ہے، اور اس جگہ کے پاس جو ہے وہ ایک دیو ہیکل باری برکم جسم والا ایک ایسا انسان جس کے جسم پہ بہت بال اور بہت ڈراؤنی کیفیت، اور اس کے پورے جسم پر زنجیریں پھیری ہوئی ہیں کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک وہ زنجیروں میں کیا کر رہا ہے، جکڑا ہوا ہے. اس نے کہا کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ ہم نے اس کو کہا تیرا ناز ہو، تیرا ستیہ ناز ہو، تو کون ہے، کیا بلا ہے؟ اس نے کہا مجھے چھوڑو، اپنا بتاؤ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ عرب سے آئے ہیں، عرب سے آئے ہیں. اس نے کہا میرے کچھ سوالات ہیں، یہ بتاؤ بیسان کا جو باغ ہے اس کی کیا کیفیت ہے، کیا حال ہے؟ ہم نے پوچھا کہ بیسان کے باغ کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا اس کے درخت پھل دے رہے ہیں یا نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ پھل دے رہے ہیں. اس نے اگلا سوال فوراً کر لیا، یہ بتاؤ کہ تبریہ جھیل کا پانی موجود ہے یا خشک ہو گیا؟ ہم نے کہا موجود ہے، پانی موجود ہے. اس نے تیسرا سوال کیا کہ زغر کا چشمہ سوکھ گیا ہے یا پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو زغر کے بارے میں، اس چشمے کے بارے میں؟ آپ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا اس کے چشمے سے لوگ اپنے کھیتوں کو سیراب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہم نے کہا اس کا پانی بھی موجود ہے، وافر مقدار میں ہے، اور لوگ کھیتوں کو سیراب بھی کر رہے ہیں. اب اس نے کہا کہ بہت جلد وہ سوکھ جائے گا، بہت جلد وہ سوکھ جائے گا. چوتھا سوال اس نے کیا نبی امی کے بارے میں کیا کہتے ہو، ان کا حال بتاؤ. ہم نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کیا کیا انہوں نے؟ کہا انہوں نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا ہے، مکہ سے نکل کر کے مدینہ چلے گئے. اگلا سوال اس نے کیا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں کی. نتیجہ کیا نکلا؟ کہا وہ فاتح رہا، غالب رہا. اچھا، عرب مغلوب ہو گئے. اچھا، اس کے بعد عربوں نے اس کی اطاعت کی؟ کہا جی اطاعت کی. کہا عربوں کے لیے اس کی اطاعت کرنا ہی بہتر تھا. اب یہ ساری گفتگو اس کی ہوئی، اور ساری گفتگو کے بعد آخر میں کہتا ہے سنو اب میں کون ہوں، میں دجال ہوں، ان قریب مجھے یہاں سے نکلنے کا حکم ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بات تمیم داری کا یہ واقعہ سنانے کے بعد فرمایا سنو یہ جو دجال ہے یہ بحیرہ روم میں ہے، پھر فرمایا بحیرہ عرب میں ہے، پھر فرمایا آپ ایسے مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور آپ کا رخ مشرق کی طرف تھا، آپ نے فرمایا یہ مشرق میں ہے، مشرق میں ہے. آپ نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا. اب مشرق کی طرف اگر غور کیا جائے تو جو مشرق میں سمندر یا سمندر کے اندر کوئی جزیرہ اور جزیرے کے اندر کوئی اس طرح کی چیز پائی جانے والی جس کے بارے میں عمومی طور پر لوگوں کی ذہنیت اس طرح کی ہو کہ جس میں ایسی چیز محسوس ہوتی ہو کہ یہاں کوئی خاص چیز ہے، وہ 2 جگہیں ہیں جہاں پر زیادہ تر آراء مسلمانوں کی بھی اور کافروں کی بھی، تمام مذاہب کی یہ ہیں کہ یہ جگہ جو ہے وہ کافی خطرناک ہے. مثلا ایک جگہ ایسی ہے اس کو کہا ہی جاتا ہے یہ ڈیول سی ہے، شیطانی سمندر ہے، اس جگہ کو کہا جاتا ہے یہ شیطانی سمندر. اور یہ کون سی جگہ ہے؟ بحر الکاہل میں. اور یہ بحر الکاہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سمت کی طرف اشارہ کیا اسی سمت میں ہے، اور یہ امریکہ کی ایک ریاست کے اندر موجود ہے. نمبر 2، دوسری جگہ جس کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کے زبان پر الفاظ اس طرح کے جاری ہیں،
تحفظاتی جو الفاظ، وہ ایک ایسی جگہ کہ جو تکونی مقام ہے، اور وہ بھی امریکہ کے اندر، امریکہ کے قریب ہی ایک جگہ ہے جہاں پر سمندر میں ٹرائی اینگل، مطلب یوں سمجھ لیں کہ تکونا ہے، مثلث ہے، کہ جہاں پر اس سمندر کے اس تکونے حصے میں جو چیز جاتی ہے، جیسی کوئی جاندار چیز جاتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، کوئی کشتی وغیرہ جاتی ہے غائب ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ ذالک کا۔ یہ ایک طلسماتی قسم کا جزیرہ کہہ لیں آپ اس کو سمندر کا حصہ کہہ لیں، آپ اس کو کچھ کہہ لیں، لیکن یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر عام طور پہ مسلمانوں، کافروں، سب کے تحفظات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام کی طرف اشارہ کیا، شاید وہ مقام انہی دو جگہوں میں سے کوئی ہو، لیکن یہ کوئی کنفرم بات نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں باقاعدہ طور پہ جگہ کا تعین نہیں ہے، سمت کا تعین ہے، رخ بتایا گیا ہے لیکن جگہ کا تعین نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ دجال ایک شخصی خاکہ ہے، ایک شخص ہے، نہ کہ ایک تہذیب، نہ کہ ایک کلچر، جیسا کہ عام طور پہ امریکہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں۔ اس کے جو غذائی پہاڑ ہیں، یعنی جو روٹیوں کا پہاڑ اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس پر اگر آپ غور کریں اور اس کی معلومات کے حوالے سے اگر آپ غور کریں اور اس کی ایک دیو ہیکل شخصیت کے بارے میں آپ اگر غور کریں، اس کی وہ جو شخصی خاکہ ہے اس کے بارے میں غور کریں، تو آج آپ کو پوری دنیا میں جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر آپ ڈیٹا انفارمیشن کو لے لیں، آپ ہوائی سفر میں جو آپ کا ڈیٹا وہاں وصول کیا جاتا ہے اس کو لے لیں، اگر آپ کے پاس چپ کارڈ ہے اس کو آپ لے لیں، یا آپ اپنے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو لے لیجئے، یا موجودہ دور میں جو اس وقت جو بزنس اور کاروبار کا ایک رخ بن چکا ہے، کیا وہ جو آن لائن کاروبار ہے، سارا کا سارا پیسہ کیا ہے، وہ کمپیوٹر میں موجود ہے، پوری دنیا کی دولت جو ہے وہ کمپیوٹر میں جا رہی ہے۔ یہ سارا کچھ کیا ہے، اگر آپ غور کریں تو یہ سارا کچھ اسی طرف جا رہا ہے کہ ایک طاقت، ایک قوت کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ چلا جائے گا۔ اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ دجال کی آمد سے پہلے 3 سال پہلے دنیا کے اندر قحط سالی شروع ہو جائے گی، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا، یعنی بتدریج ہوگی۔ پہلے سال 2/3 حصہ بارش ہوگی اور 2/3 حصہ پیداوار ہوگی، 1/3 حصہ بارش نہیں ہوگی اور نہ ہی پیداوار ہوگی، یعنی پیداوار کا 1/3 حصہ، پوری دنیا کی پیداوار کا 1/3 حصہ کم ہو جائے گا۔ دوسرے سال 2/3 حصہ پیداوار ختم ہو جائے گی، اور تیسرے سال بالکل پیداوار ختم ہو جائے گی، قحط سالی۔ ایسے میں دجال آئے گا جب لوگوں کو غذا کی ضرورت ہوگی، جب لوگوں کو مال کی ضرورت ہوگی، جب لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ جب تیسرا سال ہوگا، جانور بلبلائیں گے، مریں گے، انسان ہلاک ہوں گے، بہت ساری جاندار چیزیں مر جائیں گی، قحط سالی کی وجہ سے بیماریاں پھیل جائیں گی اور طرح طرح کے معاملات ہوں گے۔ ایسے میں دجال کا خروج ہوگا۔ دجال کہے گا لوگوں مجھے رب مانو، میں تمہارے یہ مسائل حل کر دیتا ہوں۔ بلا تمثیل اگر آپ اس کو یوں کہہ لیجئے، مسلم ممالک کے اوپر اس وقت جو IMF کا بوجھ ہے، مسلم ممالک کو معاشی طور پہ جو جکڑا ہوا اور جکڑا جا رہا ہے، اور جکڑ کر کے اپنے مطالبات ان سے تسلیم کروائے جا رہے ہیں، کیا یہ بھی دجالی فتنہ نہیں؟ دجال نہیں، لیکن دجالی فتنہ تو ہے۔ دجال ایک فتنے کا نام ہے، وہ ایک شخص تو ہے لیکن اس کا ایک باقاعدہ فتنہ ہے، اور اسی فتنے میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کاف کی جمعے کے جمعے تلاوت کیا کرو، اس کی پہلی اور آخری 10 آیتوں کی روزانہ تلاوت کرو، نہیں تو کم از کم پہلی اور آخری 3 آیتوں کی روزانہ تلاوت کرو۔ پہلی 10 آیتوں کو جو آدمی یاد کر لے، تلاوت کرتا رہے، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی دجال کے سامنے سورہ کاف کی پہلی 10 آیتیں پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے شر سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ وہ اپنا تمام تر حربہ استعمال کرے گا لیکن یہ اس پر کامیاب۔ دجال پوری دنیا میں چکر لگائے گا۔ 3 مقامات ہیں جہاں پر دجال نہیں جا سکے گا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور ارض مقدس فلسطین، یعنی جو بیت المقدس ہے وہاں۔ یہ 3 مقامات ہیں جہاں پر دجال نہیں جا سکے گا، اسی لیے دجال مقام شام کے مقام لد میں مارا جائے گا، آگے نہیں جا سکے۔ آپ دیکھیے یاجوج ماجوج میں وہیں تک جائیں گے، تبریہ کی جھیل کو وہ پی لیں گے لیکن آگے نہیں جا سکیں گے۔ یہ سارا کا سارا کھیل اس
ان 3 مقدس مقامات کے باہر ہوگا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جدہ ہاں جی، جب جدہ ہو رہا ہے اور ایک جدید قسم کا وہاں پر ایک شہر تیار ہو رہا ہے، یہ شہر بھی شاید اسی کی طرف اسی کے لیے تیاری ہے۔ وہ جو شاہ فہد نے ایک خاص طور پہ محل تیار کر رکھا ہے مدینہ منورہ سے باہر، بالکل مدینہ منورہ کی حدود سے باہر ایک پہاڑ کی چوٹی پر، پتہ نہیں کتنی منزلیں اس کی، پتہ 11 ہیں یا 7 ہیں، وہ اس کا کچھ آدھا حصہ وہ زمین کے اندر پہاڑ کے اندر ہے اور آدھا حصہ پہاڑ کے اوپر ہے، اور اتنی سخت سیکیورٹی ہے کہ وہاں پر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ بعض احادیث میں شیطان یعنی دجال کے اس مقام تک جانے کی روایات ملتی ہیں کہ یہاں تک آئے گا اور یہاں آ کر کے کھڑے ہو کر کے کہے گا مدینہ منورہ کو دیکھ کر کے، ہائے افسوس میں اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، افسوس کرے گا۔ اور وہیں پر پروٹوکول کے لیے بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اسرائیل جہاز بھی بنا رہا ہے، بالکل شاید وہی جہاز بن رہا ہے جس جہاز کے حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے، دجال ایک شخصیت کا نام ہے اور اس کا ایک پورا خد و خال ہے اور پوری اس کی ایک ہسٹری ہے، اور اس کے حوالے سے ہم یہ بھی میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ انبیاء علیہ السلام میں سے ہر نبی نے تقریباً اپنی امتوں کو دجال کے حوالے سے ڈرایا ہے، اور خود آج صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حوالے سے انتہائی زیادہ آگاہ کیا ہے اپنی امت کو، اور اس کے لیے آپ نے جو لقب بولا ہے وہ ہے دجال، الدجال الاکبر، ورنہ اس کا اصل نام کیا ہے معلوم نہیں، کسی صحیح حدیث سے اس کا اصل نام معلوم، یہ اس کا لقب ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا لقب بھی ہے المسیح الدجال، المسیح یہ بھی اس کا لقب ہے، جیسے کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے، تو وہ مسیح حق ہے اور یہ مسیح باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس فتنے اور اس کی چال اور اس کی آزمائش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔